محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں سب نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ ان کے دونوں بچے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابھی چھوٹے تھے، مگر انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ مغرب ہونے لگتی ہے، افطاری کا وقت قریب تھا۔ سب کے سب مصلی بچھا کر رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعا مکمل کر کے 4 روٹیاں بنائیں۔ اس سے زیادہ ان کے گھر میں اناج نہیں تھا۔ وہ 4 روٹیاں بنا کر لائیں۔ پہلی روٹی اپنے شوہر حضرت علی کے سامنے رکھتی ہیں، دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن کے سامنے اور تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے حضرت حسین کو کھانے کے لیے دیتی ہیں۔ مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی کو اپنے دوپٹے سے باندھ لیا۔ یہ معاملہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تجھے بھوک نہیں ہے؟ ایک ہی تو روٹی ہے، اس میں سے آدھی روٹی اپنے دوپٹے سے کیوں باندھ رہی ہو؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے علی، ہو سکتا ہے کہ میرے بابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو۔ وہ بیٹی کیسے کھائے گی جس کے باپ نے کچھ نہ کھایا ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازے پر ہیں۔ یہ دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، تم دروازے پر کیسے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اندر تو لے چلے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہا کہ بابا جان، جب افطاری میں روٹی کھائی تو آپ کی یاد آ گئی کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، اس لیے آدھی روٹی اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھ کر لائی ہوں۔ یہ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، اچھا کیا جو روٹی لے کر آئی ہو، ورنہ چوتھی رات بھی تیرے بابا کی ایسی ہی حالت میں گزر جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی مانگی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ بابا جان، آج میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو روٹی کھلاؤں گی۔ پھر ٹکڑے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلانے لگی۔ دوستو، ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت بیمار ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ارادہ کیا کہ اے پروردگار، جب ہمارے دونوں شہزادے ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 دن کا روزہ رکھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دونوں شہزادے صحت یاب ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت جو کہ پانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پیا اور اس سے روزہ رکھ لیا۔ حضرت علی نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ نے بھی پانی سے روزہ رکھ لیا۔ ان سب کو دیکھ کر ننھے شہزادے امام حسن اور امام حسین کہنے لگے کہ اے نانا جان، اے بابا جان، اے امی جان، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، کیا ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم بھی ایسا روزہ رکھیں؟ تو ان پاک ہستیوں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور اللہ کی خاطر روزہ رکھ لیا۔ دن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مزدوری کے لیے گئے اور مزدوری کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو لے کر گھر تشریف لائے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی 5 روٹیاں بنائیں۔ افطار کا وقت قریب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں تشریف لائے۔ دسترخوان سجایا گیا اور ایک ایک روٹی تقسیم کی گئی۔ جیسے ہی روزہ کھولنے کا وقت قریب آیا تو اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور آواز آنے لگی کہ میں غریب ہوں، مسکین ہوں، کوئی مجھے روٹی کھلا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، میرے حصے کی روٹی لو اور سوالی کو دے آؤ۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں بھی اپنے حصے کی روٹی دے دوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی فرمایا۔ یہ دیکھ کر ننھے شہزادے بھی کہنے لگے کہ نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 500 روٹیاں اس مستحق کو دے دیں۔ سب نے پانی سے روزہ افطار کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کل روزہ رکھیں گے۔ سب نے پانی سے سحری کی اور آج بھی اسی طرح افطار کے وقت دروازے پر سوالی آیا تو ان پاک ہستیوں نے پھر سے 5 روٹیاں اسے دے دیں، پھر پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کیا اور تیسرے دن کا روزہ رکھنے کا ارادہ کیا۔ آپ سب نے پانی سے سحری کی۔ افطار کا وقت قریب آیا، دسترخوان لگایا کہ اتنے میں آواز آئی کہ میں ابھی قید سے رہا ہوا ہوں اور بہت بھوکا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ مدینہ میں اس گھر سے زیادہ سخی کوئی نہیں ہے، کوئی ہے جو مجھ بھوکے کو کھانا کھلا دے۔ یہ سن کر پھر سے سب نے تمام کھانا اس بھوکے قیدی کو دے دیا اور ایک بار پھر سے پانی سے سب نے افطاری کی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کے گھر کے اس واقعے کو کچھ یوں بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور کھانا کھلاتے اس کی محبت پر، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے اور اس سے کہتے کہ ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں اور ہم تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں مانگتے۔ تو پیارے دوستوں، یہ ہے ان پاک ہستیوں کی شان اور ان کا ایمان۔